السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حیدری اینیمل ہاسپٹل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کے لیے ایک زبردست کیس لے کے آیا ہوں۔ یہ ایک بھینس ہے، تقریباً ہیفر ہے، اور یہ تقریباً کوئی اس کا انجری ہوئی ہے سینگ پہ، سینگ میں انجری ہوئی ہے، یعنی سینگ زخمی ہوا ہے۔ اور آپ نے شروع میں دیکھا ہی ہوگا، تو جب زخمی ہوا تو اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ مالک نے بنا رکھی تھی اور مجھے اس نے سینڈ کی۔ تقریباً یہ 20-25 دن پرانی بات ہے۔ تو مالکان نے اس کا جو ہے وہ شروع میں جو صحیح طریقے سے کسی ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کوئی اچھی مینجمنٹ کی ہے۔ بس چونکہ مالکان کا بھی قصور نہیں ہے، چونکہ ان کو بتانے والا اور ان کو گائیڈ کرنے والا جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے پاکستان میں لوگوں کی کمی ہے جو مینجمنٹ پہ توجہ دیں اور اویئرنیس پیدا کریں۔ تو تمام جو ہے وہ ہمارے فارمر حضرات جتنے بھی ہیں وہ تمام روایتی طریقہ علاج پہ چلتے ہیں، اور روایتی طریقہ علاج پہ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہے، اور اکثر فارمر جو ہے نا بڑے بڑے نقصانات کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے پراپر اس کا علاج نہیں کروایا، اور مقامی کسی سیانے سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس پہ جو ہے نا مٹی اور گارا لگا دیا جائے، اور انہوں نے وہی کام کیا کہ شروع میں بلیڈنگ ہوئی ہے، بلیڈنگ کے بعد انہوں نے مٹی اور گارا جو ہے وہ سینگ پہ لگانا شروع کر دیا، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ سینگ پہ گارا اور مٹی وغیرہ لگا دیتے تھے۔ ایک تو بلیڈنگ ہوئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اندر سینگ میں سوراخ ہو گیا، اوپر سے جو کور ہوتا ہے وہ اتر گیا ہے۔ تو انہوں نے مٹی وغیرہ لگانا شروع کر دیے، اور جو سوراخ ہوا ہے قدرتی طور پہ جب بھی جانور کا سینگ میں سوراخ ہوتا ہے تو اندر بہت نازک سی جھلی ہوتی ہے، اور اس کا کنٹیکٹ جو ہے وہ تقریباً دماغ اور ناک سے ہوتا ہے، اور پھر جانور جب سانس لیتا ہے تو وہ اندر مواد بن جاتا ہے۔ قدرتی جو مدافعاتی نظام ہے وہ باہر سے ہوا اور مٹی جب جاتی ہے سوراخ سے تو قدرتی مدافعاتی نظام دوڑتا ہے، اور وہ وہاں پہ پس پیدا کرتا ہے۔ پس اس لیے پیدا کرتا ہے کہ جو بھی مواد ہے اس کو باہر نکالا جائے، لیکن یہ قدرتی عمل ہے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کا چونکہ سینگ پیالہ نما ہوتا ہے سوراخ، اور اس میں جو چیز اندر ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی، اور وہ ریشہ اور پیپ اور بنتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی نازک، خطرناک اور اچھی مینجمنٹ کا جو ہے اچھی مینجمنٹ سے ہی اس ایسی جو انجری ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو مالکان نے تقریباً 20 دن بعد مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ آج کل موسم بھی ساون کا ہے، تو ساون میں ویسے بھی پرانے زخم بھی تازہ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پھر ہے نیا زخم اور بہت خطرناک اور سینگ کا زخم ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ اس کو میں نے تقریباً 4 گھنٹے لگا کے جو ہے نا وہ اس کی جو صفائی کی ہے، اوپر ساری جو یہ اس کے اوپر چھلکے بن گئے تھے اور اس کی ساری نیچے پس پڑ گئی تھی، تو اوپر سے اچھی طرح صفائی کی ہے۔ صفائی کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح جو ہے وہ اینٹی سیپٹک لوشن سے واش کیا ہے۔ واش کرنے کے بعد اس کو بہت ہی جو ہے نا باریکی سے اس کی مکمل ایک جو ڈیڈ ٹیشوز ہیں ان کو نکالا ہے، اور ڈیڈ ٹیشوز کو نکال کے باہر پھینکا ہے۔ تو باہر پھینک کے پھر اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کی ہے۔
ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ اس پہ اچھے طریقے سے صفائی کے بعد اس کو پٹی باندھ دی گئی ہے، اور پٹی بھی ایسی ہے کہ پرماننٹ پٹی ہے، وہ بھی ایک بہت ٹیکنیکل طریقے سے باندھنی پڑتی ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے جو فارمر حضرات ہیں یا جو پریکٹیشنر حضرات ہیں وہ بھی اس پروٹوکول سے ناواقف ہیں اور اس کو پراپر فالو نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اکثر جو ہے سینگ کے زخم خراب ہو جاتے ہیں۔ سینگ کا جب بھی زخم ہو اس کو اور اس میں خاص طور پہ سوراخ ہو تو اس کو فوری طور پہ اچھے طریقے سے صفائی کر کے ڈیڈ ٹیشوز وغیرہ نکال کے اور اس کو خاص طریقے سے پٹی باندھ کے اور سوراخ بند کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر لیکوڈ جو ہے اینٹی سیپٹک لوشن ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پٹی کی جاتی ہے۔ تو یہ پٹی بار بار اتاری نہیں جاتی، نہ کی جاتی ہے، کم از کم یہ پٹی جو ہے وہ 1 مہینے تک جو ہے نا اس کے اوپر رہے گی، اور 1 مہینے میں اس کو ہدایات دی ہیں کہ مالکان کو کہ یہ پانی سے بچائے، بالکل بھی بارش سے بچائے، پانی سے بچائے، اور اس کا بڑا احتیاط کرے، کیونکہ جانور کے سر میں زخم ہوتا ہے اور مکھی کا بھی سیزن ہے، اور اوپر سے ساون کا موسم ہے، تو ساون کا موسم میں ویسے بھی نمی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں زخم بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو نہ صرف اس کی پٹی اچھے طریقے سے باندھی ہے، اس کے علاوہ اس کو بہت ہی 4 جنریشن جو اینٹی بائیوٹک ہے اس پہ وہ کام کرے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کو دیے تقریباً 10 دن کے لیے ٹریٹمنٹ بتائی کہ 10 دن اس کو اینٹی بائیوٹک لگانا ہے، چونکہ ہڈی کا زخم ہے اور نارمل زخموں کے نسبت ہڈی کا زخم جو ہے وہ بہت زیادہ سیویئر ہوتا ہے، اور اس میں جو میڈیسن ہے وہ بہت کم پہنچ پاتی ہے۔ تو اس کو پراپر طریقے سے پیک کیا ہے، سوراخ بھی بند کیا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ڈریسنگ شروع کی ہے، اور اینٹی بائیوٹک 10 دن کے لیے ریکمینڈ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اسٹیرائڈ جو ہے، یہ چونکہ پریگننٹ نہیں ہے تو اس میں اسٹیرائڈ انجیکشن جو ہے وہ ساتھ لگوا رہے ہیں، اور ساتھ میں اینٹی انفلامیٹری انجیکشن جو ہے وہ بھی ساتھ ریکمینڈ کیا ہے، چونکہ یہ نازک جگہ ہے، اور یہاں اکثر جو مالک تھا اس جانور کا اس نے اکثر جو ہے وہ یہ شکایت کی ہے کہ جانور سینگ جب وہ مٹی لگا رہا تھا تو سینگ بہت زور زور سے یہ مارتی ہے اور زخمی کر دیتی ہے، بار بار بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ آپ کے سامنے دیکھیں آرام سے پٹی کروا رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ میں بتانا آپ کو تھوڑا بھول گیا ہوں کہ اس کو پہلے ہم نے انیستھیزیا دیا ہے، تو لائٹ سا جنرل انیستھیزیا دیا ہے تاکہ جانور یہ ایسے آرام سے یہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا، اور یہ چھلانگیں لگاتا ہے اور یہ سینگ پہ بالکل بھی ہاتھ نہیں رکھنے دیتا۔ اس کو انیستھیزیا دی ہے، انیستھیزیا کے بعد ہم نے یہ پروسیجر اور اس کا جو ہم کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اینٹی انفلامیٹری انجیکشن بھی ہم اس کو لگوا رہے ہیں، اور اس کے بعد 10 دن کے لیے ٹریٹمنٹ بتائی، اور اوپر کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لگانی ہے، صرف اور صرف پانی سے بچانا ہے۔ تو یہ 1 مہینے کا تک ہم نے اس کو پیک کر دیا ہے، اس کے بعد زخم کھولیں گے، اور کھولنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ کھولنے کا خاص طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب زخم پہ پراپر چونکہ یہ اس میں بلیڈنگ ہے، بلیڈنگ کے اوپر ہم پٹی باندھ رہے ہیں اور بہت ہی نرم اور نازک جگہ ہے، تو یہ پٹی یا اوپر جو گالز وغیرہ ہیں تو یہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، چپک جاتے ہیں۔ تو چپکنے کا یہ ایک فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان یہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ بلیڈنگ نہیں ہوتی اور زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نقصان یہ ہے کہ جب پٹی اتاریں تو
پھر دوبارہ زخم تازہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان سا طریقہ ہے، پائیوڈین جو اینٹی سیپٹک لوشن ہے وہ پانی میں ملا کے تو اس کی جو ہے وہ پٹی کو بھگوئیں، اچھی طرح بھگوئیں، 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے آہستہ آہستہ سرنج کی مدد سے بھگوتے رہیں۔ جب پٹی بہت زیادہ نرم ہو جائے تو اس کو بڑے آرام سے سکون سے اتار دیں۔ اگر ضرورت پڑے زخم کی پوزیشن دیکھیں اور اس کے بعد دوبارہ پٹی باندھ دیں۔ فارمر حضرات اور شوقین حضرات اور ہمارے جتنے بھی مویشی پال حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی جانور، چھوٹا جانور ہے بڑا جانور ہے، جس بھی کنڈیشن میں جو بھی موسم ہے، تو آپ کے جانور میں اگر کچھ بیماری آتی ہے، خاص طور پہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائپ کی کوئی انجری آتی ہے، تو فوری طور پر اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس سے مشورہ لیں، اس کو چیک کروائیں اور فوری طور پہ جو وہ مشورہ دے اس مشورے پر عمل کریں اور مکمل جو اس کی ہدایات ہیں یا ٹریٹمنٹ کا جو وہ پروٹوکول بتاتا ہے اس کو فالو کریں۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔